درود شریف پڑھنے والے سے دو چیزیں دور بھاگتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کے قریب یہ دو چیزیں آ ہی نہیں سکتی۔ درود شریف پڑھنے والے سے جو دو چیزیں دور بھاگتی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ بلکہ ہم سب مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ اتنے پرسکون کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے چہروں پر ایک نوری سی چمک، ان کے گھروں میں ایک عجیب سی راحت کیوں ہوتی ہے؟ وہ مصیبتوں میں بھی مسکراتے ہیں، دکھوں میں بھی مطمئن رہتے ہیں، جیسے کوئی ان کی حفاظت کر رہا ہو، جیسے کوئی ان کے آس پاس پہرا دے رہا ہو۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے قریب دو چیزیں آ ہی نہیں سکتی، نہ ان کے خوابوں کو برباد کرتی ہیں، نہ ان کے دل کو زخمی کرتی ہیں، نہ ان کے گھروں میں داخل ہو پاتی ہیں؟ وہ دو چیزیں جن سے انسان کی زندگی اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے، وہ کسی درود شریف پڑھنے والے کے قریب نہیں پھٹکتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ درود شریف کے الفاظ صرف زبان پر نہیں رہتے، وہ ایک حصار بن جاتے ہیں، ایک روحانی دیوار جو ان دو چیزوں کو انسان سے کوسوں دور کر دیتی ہے۔ لیکن وہ دو چیزیں آخر ہے کیا، جو درود شریف پڑھنے والے کے آس پاس آنے کی جرأت بھی نہیں کرتی؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان دو پوشیدہ رازوں کو کھولنے والے ہیں، ایسا راز جنہیں سن کر آپ کا دل کانپ اٹھے گا اور آپ خود کہہ اٹھیں گے کہ واقعی درود شریف صرف اتنا الفاظ نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جڑا ہوا ایک نورانی حصار ہے۔ یہ سوچئے وہ لمحہ جب انسان تنہا ہو، اس کے ارد گرد اندھیرے پھیل رہے ہوں، دل میں خوف ہو، زبان پر درود ہو، لیکن وہ صرف ایک عمل کر رہا ہو، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور بس یہی وہ کلمہ ہوتا ہے۔ جب وہ دو چیزیں کانپ اٹھتی ہیں، مگر درود شریف پڑھنے والے کے سامنے آتے ہی بھاگ جاتی ہیں۔ جب کوئی انسان درود شریف پڑھتا ہے تو وہ لمحہ عام لمحہ نہیں رہتا، وہ لمحہ زمین اور آسمان کو ہلا دیتا ہے۔ دعا ایسی خوفناک قوتیں جو انسان کی زندگی کو اندھیروں میں ڈبونے کا ارادہ رکھتی ہیں، درود کی آواز سنتے ہی لرز اٹھتی ہیں، وہ قریب آنا چاہتی ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی روشنی ان کے قدم چلا دیتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ دل سے درود شریف پڑھتے ہیں تو فضا جیسے بدل جاتی ہے، ہوا میں ایک عجیب سکون، ایک اجالا سا محسوس ہوتا ہے، جیسے کائنات کے ذرے ذرے پر رحمت کی بارش برسنے لگتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا گویا خود روشنی میں نہا لیتا ہے، اس کے دل کے اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ وہ پل جب انسان درود پڑھتا ہے، دراصل وہ خود ایک چلتا پھرتا نور بن جاتا ہے، لیکن یہی اثر، یہی نور دوا ایسی چیزوں کو برداشت نہیں ہوتا۔ وہ چیزیں جو انسان کی زندگی کو جنم بناتی ہے، اس کے دل کے اندھیرے میں بدل دیتی ہے، اس کے گھر میں بے سکونی، جھگڑے اور مصیبتیں لاتی ہیں، مگر درود شریف پڑھنے والے کے قریب جاتے ہی وہ جلنے لگتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ان کا بچنا، ان کا درود شریف پڑھنے والے کے قریب رہنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ درود شریف پڑھنے والے کے قریب یہ دو چیزیں آ ہی نہیں سکتی۔ درود شریف پڑھنے والے سے دو چیزیں دور بھاگتی ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز جادو، جنات اور شیاطین۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا کچھ گھروں کی فضا خود بولتی ہیں؟ درود دیوار پر خاموشی کی تہ کے نیچے ایک ان دیکھا بوجھ، ایک انجانا خوف تیرتا ہے۔ کچھ آنکھیں بے وجہ پریشان رہتی ہے، کچھ دل انجانے ڈر میں دھڑکتے ہیں، کچھ راتیں نیند کے باوجود بے چین گزرتی ہیں۔ یہی وہ لمحے ہیں جب انسان محسوس کرتا ہے جیسے کوئی سایہ اس کے گرد منڈلا رہا ہو۔ مگر سنو، ایسے وقتوں میں ایک ایسا ذکر ہے جو اندھیروں کی جڑیں ہلا دیتا ہے، اور وہ ہے درود شریف۔ درود صرف لفظ نہیں، یہ ایک روحانی حصار ہے جو ایسے ہی زبان سے نکلتا ہے، فضا میں روشنی کے دائرے بناتا ہے۔ جنات اور شیاطین اس روشنی کے قریب نہیں آ سکتے، وہ لرزتے
ہیں، جھلس جاتے ہیں، بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ذکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے۔ جو نسبت رسول اللہ سے جڑ جائے اس کے قریب باطل کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ جادوگر اپنی خفیہ طاقتوں پر جتنا بھی ناز کرے، مگر ایک درود شریف پڑھنے والا بندہ اس کے سامنے ایسی دیوار بن جاتا ہے جسے کوئی جن، کوئی سایہ، کوئی جادو چھو بھی نہیں سکتا۔ تم حیران ہوں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب درود شریف دل سے پڑھا جاتا ہے تو اس کے ہر لفظ سے نور کے تیر نکلتے ہیں۔ یہ تیرنا دیدہ مخلوقات کے حسینوں کو چیر کر گزر جاتا ہے۔ وہ بھاگتی ہے کیونکہ انہیں اس نور سے جلنے لگتا ہے۔ درود شریف وہ آگ ہے جو شیطانی قوتوں کے ایندھن کو بھسم کر دیتی ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کیوں بعض لوگوں کے گھروں میں اذان کے باوجود خاموشی چھا جاتی رہتی ہے؟ کیوں عبادت کے باوجود سکون نہیں رہتا؟ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ گھروں سے درود شریف کی خوشبو غائب ہو چکی ہے۔ وہ گھروں میں جہاں یہ خوشبو بسی رہتی ہے وہاں جنات کے قدم نہیں جم سکتے۔ وہ دروازے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے ان پر باطل کی آندھیاں خود رک جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا شخص دراصل روشنی کے لباس میں لپٹا ہوتا ہے۔ اس کے آس پاس ایک نورانی حصار بن جاتا ہے جس میں جادو، حسد، نظر بد یا شیطان کا اثر ختم نہیں رکھ سکتا۔ درود شریف وہ آگ ہے جو جنات کی سانسوں کو جلا دیتی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جس کے سامنے جادو کی تاریکی پگھل جاتی ہے۔ جب تم دل سے محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں ڈوب کر درود پڑھتے ہو تو تمہارے ارد گرد ایسی توانائی پھیلتی ہے جو شیطانی طاقتوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہ بھاگ جاتی ہے، وہ تمہارے قریب آنا چاہتی ہے مگر آ نہیں سکتی۔ جیسے کسی برف کے ٹکڑے کو سورج کے سامنے رکھا جائے تو وہ خود بخود پگھل جائے گا، ویسے ہی درود شریف کے سامنے جادوگر کا وار، جن کا سایہ، شیطان کی سرگوشی سب ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اہل دل صوفیاء نے صدیوں پہلے کہی تھی کہ درود شریف دل کے قفل کی کنجی ہے۔ جب یہ قفل بند ہو جاتا ہے تو شیطان کے وار اندر نہیں جا سکتے۔ تم اگر کسی بزرگ یا عالم حق سے ملو، ان کے چہرے کا سکون دیکھو، ان کی آنکھوں کا اطمینان، ان کے گھر کا نور، تو جان لو کہ وہ درود کے غلام ہیں۔ ان کے گھروں میں روشنی کی دیواریں کھڑی ہیں۔ وہ دیواریں نہ کسی جادوگر کے تعویذ سے بنتی ہیں، نہ کسی عمل سے، بلکہ صرف درود شریف کے تسلسل سے بنتی ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو کا توڑ صرف پانی پھونکنے یا تعویذ لینے سے ہوگا، مگر دراصل جادو وہاں ختم ہو جاتا ہے جب زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شروع ہوتا ہے، کیونکہ جادوگروں کی طاقت ظلمت سے پیدا ہوتی ہے اور درود شریف نور ہے اور ظلمت نور کے سامنے خود مٹ جاتی ہے۔ جتنا زیادہ درود اتنا کم سایہ، جتنا زیادہ ذکر رسول اتنی کم گندگی باطن۔ کبھی کسی بیماری پر درود پڑھ کر دم کیا گیا، کبھی کسی کے گھر میں درود شریف کی محفل ہوئی، تم دیکھنا اس کے بعد فضا بدل جاتی ہے، گھر کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، دروازوں پر چپکی خاموشی ہٹ جاتی ہے۔ کبھی جو راتیں ڈر کے سائے میں گزرتی تھی وہ راتیں سکون کی گود میں آ جاتی ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ درود شریف کی روحانی کا اثر ہے۔ یاد رکھو، جادو صرف جسم پر نہیں لگتا، کبھی دل پر، کبھی قسمت پر، کبھی رشتوں پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن درود شریف دل، قسمت اور رشتے تینوں پر روشنی کی حفاظت دیوار بنا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمانی تحفظ میں لے آتا ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا سلام لے جاتے ہیں۔ اب سوچو، جس بندے کا سلام خود حضور کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہو، اس پر کوئی جادو یا شیطان کیوں کر اثر کر سکتا ہے؟ تو روز صبح، دوپہر، شام درود شریف پڑھو، اپنے دروازوں کے قریب، اپنے بچوں کے سرہانے، اپنے کاروبار کے کمرے میں۔ درود پڑھنے کے بعد دیکھو، تمہارے ارد گرد کا ماحول بدل جائے گا، عجیب سی ٹھنڈک، اطمینان، روشنی کا احساس ہوگا۔ یہی وہ راز ہے جسے اہل یقین جانتے ہیں مگر دنیا بھول چکی ہے۔ درود شریف جادو کو توڑنے والا عمل نہیں بلکہ جادو کو پیدا ہونے سے پہلے ختم کرنے والا عمل ہے۔ جو بندہ اسے اپنی زبان کا ساتھی بنا لیتا ہے وہ خود اللہ کے فرشتوں کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے دو چیزیں دور بھاگتی ہیں، میں سے دوسری چیز پریشانیاں۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ مصیبتوں میں بھی مطمئن کیوں رہتے ہیں؟ کیوں ان کے چہروں پر ہمیشہ ایک عجب سا سکون ہوتا ہے، جیسے دنیا کی کوئی آندھی ان کے دل کو ہلا نہیں سکتی؟ راز صرف ایک ہے، ان کی زبان پر
درود شریف سے تر رہتی ہے۔ درود شریف محض الفاظ نہیں، یہ دل کا سکون بننے والا ذکر ہے۔ یہ وہ نورانی ہے جو غموں کے سائے کو دور کر دیتا ہے۔ پریشانیاں یہ وہ چیز ہے جو ہر دروازے پر آتی ہے، کسی کے رزق میں، کسی کے رشتہ دار میں، کسی کی صحت میں، کسی کی اولاد میں، لیکن درود شریف پڑھنے والے کے گھر تک آتے آتے وہ پریشانیاں اپنی طاقت کھو دیتی ہیں۔ وہ درود کی روشنی سے ٹکرا کر کمزور پڑ جاتی ہیں، کیونکہ درود شریف صرف زبان کا ذکر نہیں، یہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان رابطے کا پل ہے، اور جس بندے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے جڑ جائے، اس کی زندگی میں خوف، غم اور بے اطمینانی داخل نہیں ہو سکتی۔ پریشانیاں بھی عجیب ہوتی ہیں، کبھی خاموشی میں روتی ہیں، کبھی ہنسی کے پیچھے چھپ جاتی ہیں، کبھی رات کے اندھیرے میں دل پر بوجھ ڈال دیتی ہیں، مگر درود شریف ان سب کا علاج ہے۔ جب انسان دل سے درود پڑھتا ہے تو دراصل وہ اپنے دل کے غم کو رسول رحمت کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، وہاں جا کر ہر غم چھوٹا ہو جاتا ہے، وہاں کوئی رنج باقی نہیں رہتا۔ کبھی تم نے محسوس کیا جب دل بھاری ہو، سانس گھٹنے لگے اور زبان سے درود نکلے تو اندر ایک نرم سی ٹھنڈک اترتی ہے؟ وہ ٹھنڈک دراصل اللہ کی رحمت کی وہ لہر ہے جو درود پڑھنے والے کے دل اللہ کی رحمت کی وہ لہر ہے جو درود پڑھنے والے کے دل میں بھیجی جاتی ہے۔ وہ لمحہ دل سے پریشانیوں کو دھو دیتا ہے، جیسے بارش مٹی سے دھواں دھو دیتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا بندہ اپنی روح کے آس پاس ایک محافظ دائرہ بنا لیتا ہے۔ یہ وہ دائرہ ہے جس میں مایوسی داخل نہیں ہو سکتی، جس کے اندر غم آ بھی جائے تو قرار میں بدل جاتا ہے، کیونکہ درود شریف دل کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، اور جب دل اللہ سے جڑ جائے تو دنیا کی کوئی تکلیف باقی نہیں رہتی۔ درود وہ کنجی ہے جو تقدیر کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب زندگی میں سب دروازے بند نظر آئے، نوکری نہ ملے، رشتے ٹوٹ جائیں، گھروں میں لڑائیاں ہو جائیں، صحت بگڑ جائے، تو درود شریف وہ کنجی ہے جو دوبارہ سب کچھ کھول دیتی ہے، کیونکہ درود شریف پڑھنے والا شخص اللہ کے سب سے محبوب ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کبھی اپنے محبوب کے ذکر سے منہ نہیں موڑتا۔ دنیا میں ہر مشکل کا علاج دعاؤں میں نہیں، درود میں ہے، کیونکہ دعائیں جسم ٹھیک کرتی ہے اور درود روح کو ٹھیک کرتا ہے۔ ایک بیمار روح جب شفا پاتی ہے تو جسم، حالات، رشتے سب درست ہو جاتے ہیں۔ درود شریف وہ سکون ہے جو انسان کو غم میں بھی مسکراتا ہوا بنا دیتا ہے، وہ ایسا نور ہے جو دکھ کے اندھیرے میں بھی روشنی دکھاتا ہے۔ یاد رکھو، درود شریف پڑھنے والا شخص صرف پریشانی سے محفوظ نہیں رہتا، بلکہ اس کی زندگی میں رحمت کا تسلسل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی خود بخود راستہ بنا دیتی ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ انسان اتنے دکھوں کے باوجود مطمئن کیسے ہے؟ یہ اس لیے اس کے دل میں درود کا چراغ جلتا ہے اور وہ چراغ بجھنے نہیں دیتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کے غم تم سے دور بھاگے، اگر پریشانیاں تمہیں پہچان کا راستہ بنا لے، تو صبح شام درود شریف کو اپنا ساتھی بنا لو۔ اپنے دن کی ابتدا بھی درود سے کرو، اپنے رات کا اختتام بھی درود پر کرو، پھر دیکھو وہ تمام چیزیں جو تمہیں ستاتی تھی، بے سکونی، تھکن، خوف، دل کا بوجھ، سب تمہارے سامنے سے غائب ہو جائیں گی۔ درود شریف تمہیں صرف محفوظ نہیں کرتا، تمہیں بدل دیتا ہے، تمہارے دل میں وہ طاقت پیدا کر دیتا ہے جو غموں کو مات دے دیتی ہے۔ یہ وہ راز ہے جو ہر مومن کے لیے امان ہے۔ درود شریف صرف ذکر میں نہیں، یہ پریشانیوں کے خلاف ایک روحانی قلعہ ہے جس کے اندر رہنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ انسان کے دکھ اور بے چینیوں کی جڑیں اکثر دل کے اندر ہی چھپی ہوتی ہیں؟ دل اگر پاک ہو تو کٹھن حالات بھی آسان لگتے ہیں۔ درود شریف کا ایک کمال یہ ہے کہ انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے۔ جو شخص روزانہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، وہ چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتا، وہ زندگی کو شکایت کے بجائے شکر کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں، چاہے ظاہری طور پر وہ کٹھن کیوں نہ لگے۔ اس کے دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے جو اسے اللہ کی رضا کے راستے پر چلاتا ہے۔ وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، لوگوں کو معاف کرنے لگتا ہے اور نفرتوں کی جگہ محبت کو جگہ دینے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے پریشانیاں خود بخود رخصت ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ دل جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھرا ہو، وہاں غم کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ درود شریف صرف سکون نہیں دیتا، یہ غموں کو خوشیوں میں بدلنے والی دعا ہے۔ جب کوئی بندہ دل سے درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے اس کے لیے گھر اترتے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے دکھوں کو آسانی میں اور اس کے غموں کو مسکراہٹ میں بدل دیتا ہے۔ اس کے دل پر جو بوجھ ہوتا ہے وہ ہلکا ہونے لگتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے جیسے کوئی نامعلوم طاقت اسے اندر سے مضبوط کر رہی ہے۔
یہی درود کی تاثیر ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی بلکہ اسے جوڑ دیتی ہے۔ جب بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کے لیے دعا اور شفاعت فرماتے ہیں۔ تصور کیجئے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کسی انسان کے حق میں ہو جائے تو اس پر کون سی مصیبت باقی رہ سکتی ہے، کون سا غم دل میں ٹھہر سکتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں درود شریف پڑھنے والا بندہ اپنی زندگی کا اصل سکون پا لیتا ہے۔ وہ مخلوق کے سامنے نہیں بلکہ خالق کے سامنے سر جھکانا سیکھ لیتا ہے۔ درود شریف انسان کے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ وہ آگ جو حسد، غصہ یا محرومی سے جلتی ہے وہ آہستہ آہستہ بجھنے لگتی ہے۔ لہٰذا اگر دل بے چین ہے اور اگر زندگی الجھی ہوئی ہے تو کسی کے در پر جا کر سکون مت ڈھونڈو، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو، کیونکہ درود شریف وہ کنجی ہے جو غم کے قفل کو کھول دیتی ہے، وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے، اور وہ عطا ہے جو دل کو خالی ہونے سے نہیں دیتی۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو دنیا کی فکر سے آزاد اور آخرت کی کامیابی سے قریب کر دیتا ہے۔